بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر القرآن کہتے ہیں، غنی تھے مال کیا ہے رائے حق میں جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔ کوئی ظالم انہیں خائن کہے تو بمعاذ اللہ اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں۔ انہی کی خاطر بیعت رسول اللہ نے لی تھی، جسے خود حق تعالی بیعت رضوان کہتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پہ بات کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم نے اپنی کتاب مشہور و معروف تراشے کے نام سے کتاب ہے، انہوں نے وہاں ایک روایت لکھی ہے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، ما کتب علی خاتم عثمان بن عفان، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ آمنہ کے در یتیم کی انگوٹھی پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کی وہ مہر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تحریر لکھواتے تو اس پر وہ مہر ثبت فرماتے۔ ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر کا جب دور خلافت آیا، انہوں نے انگوٹھی بنوائی، اپنی انگوٹھی پہ جو عبارت لکھی، فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنی انگوٹھی پہ جو عبارت نقش کرائی تھی، جس کا معنی یہ ہے، عمر تیری نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حضرت عثمان ابن عفان نے صدق کے دل سے اپنی انگوٹھی پہ یہ دعا نقش کروائی تھی، فرمایا اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ مجھے زندگی سعادت کی عطا کر اور موت دے شہادت کی۔ اللہم احیینی سعیدا، میری زندگی سعادت مندی والی ہو، میری زندگی نیک بختی والی ہو، میری زندگی خوش بختی والی ہو۔ وَأَمِتْنِي شہیدا، جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے موت شہادت کی ملے۔ میں سیدنا عثمان ابن عفان کی تفصیلات میں جانے کی بجائے صرف ان دو جملوں پہ بات کرتا ہوں، احیینی سعیدا، عثمان کی زندگی میں سعادت کیسی تھی، وَأَمِتْنِي شہیدا، اس کی موت میں شہادت کیسی تھی۔ دنیا کے لحاظ سے ہر دور میں چند آدمیوں کے چند ایسے کام ہوتے ہیں جن کو دنیا سعادت مندی سمجھتی ہے، نیک بختی سمجھتی ہے۔ لوگ ان کے کاموں کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ بڑا خوش بخت اور سعادت مند آدمی ہے، یہ بڑا سعید اور نیک بخت ہے۔ ان کے کاموں میں سب سے پہلی چیز حسب اور نسب کی قرابت کو دنیا دیکھ کر کہتی ہے یہ بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بڑی اچھی برادری سے تعلق رکھتا ہے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، اچھے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ہر شخص نے اس حیثیت سے اس کو دیکھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والد کی نسبت سے 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عثمان ابن عفان کا دادا ایک ماں کی طرف سے سیدنا عثمان ابن عفان کی نانی اماں سیدہ ام الحکیم بی بی بیضہ سلم اللہ علیہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، یہ دونوں آپس میں سگے بہن بھائی ہیں۔ عجیب اتفاق ہے، ان دونوں کی ایک ساتھ ہی ولادت ہوئی، یہ دونوں جڑوے پیدا ہوئے، تو اس لحاظ سے رسول اللہ کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری کی جو قرابت حضرت عثمان ابن عفان کو نصیب ہوئی، یہ سعادت بھی سیدنا عثمان کے حصے میں، یہ عثمان کی دعا کا نتیجہ ہے۔ فرمایا احیینی سعیدا، اے اللہ مجھے زندگی دے سعادت کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری سعادت سمجھیے، آج میں نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، جیسے ہی کیوں نہ ہو کسی اچھے خاندان میں رشتہ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا خوش نصیب ہے، فلاں جگہ اس کا رشتہ ہو گیا ہے، فلاں قبیلے میں، فلاں خاندان میں اس کا رشتہ ہو گیا۔ اگر یہ چیز دیکھنی ہے، آئیے ذرا دیکھیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کہاں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ عطا کی۔ احیینی سعیدا، مجھے زندگی سعادت کی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں، حضور نے فرمایا عثمان، ایک روایت کے مطابق اللہ اگر مجھے 40 بیٹیاں دیتا میں تجھ پہ اتنا راضی ہوں، یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا پھر حضور نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ ایک روایت کے اندر تو یہ بھی آتا ہے، اے عثمان مجھے 100 بچیاں اگر اللہ عطا کرتے تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔
ایک روایت میں 200 کے الفاظ ہیں، 200 بچیاں اگر اللہ مجھے دیتے، عثمان تجھ پہ میں اتنا راضی ہوں، تو نے مجھے اتنا خوش کر دیا ہے، ساری بیٹیاں میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جس کو مولانا نافع نے اپنی کتاب رحماء بینہم میں نقل کیا، حضرت علی بن ابی طالب سے پوچھا گیا عثمان کی کوئی خصوصیات بتاؤ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا ہو، فرمایا یقال فی ملأ الاعلی ذو النورین، حضرت علی نے فرمایا عثمان تو وہ شخص ہے جس کو آسمان کے فرشتے بھی ذی النورین کہتے ہیں۔ یہ حیدر کرار کی روایت ہے، فرمایا لوگو عثمان کی اس مقدر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ آدم سے قیامت تک، مصطفیٰ سے پہلے اور بعد میں قیامت تک کوئی شخص ایسا نہیں جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ اگر پوری کائنات میں تنہا یہ اعزاز کسی کو ملا ہے تو وہ سیدنا عثمان ابن عفان کو ملا ہے۔ اللہم احیینی سعیدا، اے اللہ مجھے زندگی سعادت کی عطا کر۔ اس دعا پر اگر آپ غور کریں، دنیا میں یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ کوئی آدمی بہت بڑا سرمایہ دار ہو، حضرت عثمان بھی بہت بڑے سرمایہ دار تھے، وہ صرف مکے کے تاجر نہیں تھے، عرب کی دھرتی کے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر تھے، بیک وقت 300 ملازم ان کا نظام سنبھالا کرتے تھے۔ اس دور میں کسی فیکٹری میں اتنے ملازم کام نہیں کرتے، اس دور میں حضرت عثمان ابن عفان کی غلامی میں وہ کام کرتے تھے۔ اتنا سرمایہ اللہ نے عطا فرمایا، عرب کی دھرتی کا بہت بڑا تاجر ہوتا۔ اگر دنیا میں کوئی سعادت یہ ملی ہے تو حضرت عثمان ابن عفان کے حصے میں آئی ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ صرف سعادت نہیں، اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی کی سخاوت بھی تو دیکھیے۔ آدمی کے پاس مال بہت ہو لیکن کنجوس ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا بدبخت ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ پیسہ ہو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے، پیسہ ہو اور اسے قربان کر دیا جائے۔ اگر یہ سعادت کسی کے حصے میں آئی ہے تو وہ بھی مجھے حضرت عثمان ابن عفان کے حصے میں نظر آتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک کنواں تھا، حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں خرید کر بھی مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ نے چندہ مانگا، ایک دفعہ نہیں بلکہ مسلسل وقفوں کے ساتھ حضرت عثمان نے اونٹ بھی پیش کیے، گھوڑے بھی پیش کیے، تہی لشکر کا سامان بھی پیش کیا، کئی ہزار درہم و دینار اٹھا کر رسول اللہ کے قدموں میں آ کر رکھ دیے۔ حدیث میں آتا ہے حضور منبر پر تشریف فرماتے، محبوب کی جھولی ان پیسوں سے بھری ہوئی تھی، اللہ کے پیغمبر وہ پیسے دائیں اور بائیں اپنے ہاتھوں میں عدلتے بدلتے رہتے تھے۔ اور پھر کیا فرمایا، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام درائم و دینار بدل کر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ جملے ارشاد فرمائے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے خوش ہوں، تو بھی عثمان سے خوش ہو جا، اے اللہ عثمان نے مجھے راضی کیا، تو عثمان کو راضی کر۔ یہ جملے کہنے کے بعد پھر پیغمبر نے فرمایا میں تجھ پہ راضی ہوں، آج تو جنت کو خرید چکا ہے، آج کے بعد کوئی کام بھی کرے گا تو قیامت کے دن تک خدا تجھ سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ بھی تجھ سے اتنا راضی ہو چکے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان غنی تو وہ ہیں جس نے جنت کو خریدا ہے۔ میں اور آپ جنت کے طالب، عثمان نے اس دھرتی پہ جنت کی قیمت ادا کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے عثمان وہ ہے جس نے جنت کی قیمت ادا کی ہے، اس لیے فرمایا اللہم احیینی سعیدا۔ توجہ کریں، ایک اور سعادت بھی بتانا چاہتا ہوں، شرم و حیا اگر کسی میں فطرتی طور پر
ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا خوش بخت ہے، حیا والا ہے، بڑوں کے سامنے بولتا نہیں، حیا والا ہے، خاموش تباہ رہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، اس کی شرافت والی ادائیں اچھی ہیں، نگاہ اس کی اچھی ہے، ہر وقت وہ اپنی نگاہ نیچے رکھتا ہے، لوگوں کی طرف نظر نہیں اٹھاتا۔ اگر دنیا کے اندر یہ سعادت مندی بھی دیکھنی ہو، اللہ نے یہ سعادت مندی بھی حضرت عثمان کے حصے میں رکھ دی، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصدقهم حیاء عثمان، حضور نے فرمایا میری امت میں حیا کا پتلا، حیا کا مرکز، حیا کا محور اگر کسی نے دیکھنا ہو تو عثمان ابن عفان کو دیکھ لے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، حدیث میں آتا ہے اتنی شرم و حیا تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ فرمایا پنڈلی سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا، حضرت ابوبکر بھی آئے، حضرت عثمان بھی آئے، حضرت ابوبکر بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے، میرے پیغمبر اسی انداز میں بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو حضور نے اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور سے پھر صحابہ نے پوچھا آپ اتنا کیوں حیا حضرت عثمان کا اتنا فرمایا کہ اتنا لحاظ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الا استحی من الرجل تستحی منہ الملائکہ، میں اسے شرم کیوں نہ کروں جس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستوں، میں کون کون سی سعادت مندی پیش کروں؟ آج اگر کوئی مسجد کی تعمیر کرتا ہے، کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی مدرسہ بناتا ہے، تو میرے عزیز دوستو یہ سعادت مندی بھی دیکھنی ہو، اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی مسجد جو رسول اللہ نے مدینے میں آنے کے بعد قائم فرمائی ہے وہ مسجد قباء، دوسری مسجد مسجد نبوی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء سے تحقیق کریں، مسجد قباء کی تعمیر میں پہلی اینٹ جہاں رسول اللہ نے رکھی ہے، دوسری اینٹ صدیق اکبر نے رکھی ہے، تیسری اینٹ فاروق اعظم نے رکھی ہے، چوتھی اینٹ سیدنا عثمان ابن عفان نے رکھی ہے۔ اس مسجد قباء کی تعمیر میں سب سے زیادہ سرمایہ حضرت عثمان ابن عفان نے خرچ کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک اور سعادت بھی ہے، اگر کوئی کہتا ہے میرا بچہ حافظ بن جائے وہ بھی سعادت مند سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے عزیز دوستو، اللہ نے حضرت عثمان غنی کو قاری قرآن بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ قاری قرآن کے ساتھ ساتھ ناشر قرآن بھی بنایا ہے اور شہید قرآن بھی بنایا ہے۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے خون کا ایک پہلا قطرہ قرآن پہ گرا ہے۔ اگر یہ مقدر بھی ملا، یہ نصیب بھی ملا، یہ سعادت بھی ملی تو حضرت عثمان غنی کے حصے میں آئی۔ 10ویں سعادت حضرت عثمان غنی کے جو حصے میں آئی، فرمایا کسی کو آپ رات کی تنہائی میں عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیں، کہتے ہیں یہ بڑا نیک بخت ہے، سعادت مند ہے، رات کی تنہائی میں تہجد گزار ہے، عبادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عثمان وہ شخص ہے جو رات کی تنہائی میں ایک ایک رات کا رکعت میں کھڑے ہو کر الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ گویا رات بھی ہوتی تھی، نماز بھی ہوتی تھی، تلاوت بھی ہوتی تھی، یہ ساری سعادتیں اگر جمع ہیں تو عثمان ابن عفان کے حصے میں آئی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ نے حضرت عثمان کو بڑا کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔